السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمارا 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب چل رہی ہے اور پچھلا ہی عنوان آگے وہی چل رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا تھا، اور ان سے پچھلی آیت جو اس سے منسلک جو پچھلے پارے میں پچھلی آیت تھی، لاسٹ آیت، اگر ہم اس کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سب سے پہلے اس آیت سے بھی پچھلی آیت پر اگر چلیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں کے معاملے میں، کہ جب کہ مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا اور ان کی بیویوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کو بھی مال غنیمت زیادہ ملے، تو غزوہ احزاب کے وقت میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، کہ انہیں مال دنیا انہیں دے دیں اور ان کو پھر رخصت کر دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بھی جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں عذاب میں ڈال دے۔ اب اسی آیت کو آگے اگلے رکوع کے اندر، اگلے پارے کے اندر آغاز کیا جا رہا ہے، وہی عنوان چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وَمَن 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 يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پھر رب نے فرمایا کہ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے دوہرا اجر بھی دیں گے، یعنی کہ دوہرا عذاب کہا، پھر اس کو اجر بھی دوہرا کہا، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جس طرح گناہ کا وبال بھی دگنا ہے، اسی طرح نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ پھر تو ہم بھی آپ کو عذاب دنیا کا دوہرا عذاب دنیا دیں گے کرتے، اور دوہرا ہی موت کا بھی عذاب کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ انہی کی بیویوں کو یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے، اس لیے وہ صرف مال غنیمت کو اس پر اکتفا نہ کرے اور اسی کو سب کچھ نہ سمجھے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی کہ ہم جیسی عام خواتین جس طرح ہیں، تم ان عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے جو باقیوں سے مختلف ہے، اور رسول کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے۔ چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کر کے انہیں کچھ اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ مخاطب اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے مخاطب ازواج مطہرات کو کیا جنہیں امہات المؤمنین قرار دیا گیا ہے۔
یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چونکہ امہات المومنین کی طرف یہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ عام عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ، ان پر بھی یہ ساری کی ساری بات لازم ہے کہ وہ بھی اپنے عمل کو انہی امہات المومنین کی طرح ہی کریں۔ اگر امہات المومنین جن کا عام مردوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا اور ان کے لیے یہ حکم نازل ہے کیا گیا ہے، تو پھر ہم خواتین کا تو نکاح ہر مرد سے جائز ہے، ہر مسلمان سے جائز ہے۔ ہر مرد سے مراد مسلمان کہا گیا ہے، اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، یعنی کسی بھی مرد کے ساتھ پرہیزگاری تم کرو، لیکن کسی بھی مرد کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو، وہ کوئی برا خیال کرے۔ اب روگ سے مراد کیا ہے؟ فی قلبہ مرض، وہ بیماری کیا ہے؟ کہ وہ بیماری وہ ہے جو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے۔ جو شیطان دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، در حقیقت وہ بیماری ہی ہے جو انسان کے دل کو خراب کر دیتا ہے، پھر انسان کے دل کو ایک عجیب سی تکلیف میں، ایک عجیب سی بے چینی میں ڈال دیتا ہے، ایک عجیب سی اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے رب نے واضح فرما دیا کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، یعنی وہ بری خیال اپنے دل میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت پیدا کی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس آواز کے لیے بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت لب و لہجہ سخت اختیار کرے، اس لب و لہجے میں نرمی، لطافت کم ہو، بلکہ سختی اور روکھا پن زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی انسان، کوئی بھی مرد آپ کے نرم لہجے کو دیکھ کر آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے اور اس کے دل میں کوئی برا خیال نہ آ جائے۔ یعنی یہ روکھا پن صرف لہجے کی حد تک ہی نہ ہو، زبان سے ایسا لفظ نہ نکالا جائے جو اخلاق کے منافی ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ قاعدے کے مطابق کلام کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قاعدہ اور طریقہ سکھا دیا ہے، اس قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے کسی کے دل کے اندر کوئی آس یا کوئی ایسی بات آ کر اس کے دل میں گھیرا کر لے کہ جو اس کے لیے اور تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ رب نے فرمایا کہ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی ٹک کر رہو، اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو، جس طرح آج عام طور پر خواتین گھر کی چار دیواری میں رہنا پسند نہیں کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہر وقت گھومنے پھرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار حاصل کرو، اپنے گھروں میں سکون سے رہو۔ اور کہا کیا، مزید کیا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو، جیسے بے پردہ ہو کر جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ کرے، یعنی لوگوں کو نظارہ تمہیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں متوجہ ہوں، بلکہ بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ ہو کر گھر سے نکلو، بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر مت نکلو۔
پوری طرح سے زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلو، اور وہ زیب و زینت نہ کرو کہ جو دوسروں کی آنکھوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوں، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اس طرح سے نہ کرو، اپنا اظہار زینت نہ کرو جس طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں اس وقت لوگ عورتیں اپنا زیب و زینت کو ظاہر کیا کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان عورتیں وہی زیب و زینت کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، گھر میں جس طرح کی مرضی چاہے کپڑے پہن لیے، گھر میں تیار ہوئے یا نہ ہوئے، گھر میں اب ساتھ سے خوشبو نہیں آ رہی ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اچھے لباس کو پہن کر اور اچھے طریقے سے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب بھی ہم کپڑے لیتے ہیں خواتین تو کہتی ہیں کہ گھر میں ہی تو پہننا ہے، گھر میں یہ کپڑے چل جائیں گے، حالانکہ زیب و زینت تو گھر میں کرنے کا حکم ہے، گھر سے باہر زیب و زینت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ہم خواتین کی اندر بہت زیادہ منافقت ہے، جس شوہر کے سامنے زیب و زینت کرنے کا حکم ہے، اس کے سامنے تو ہم سادہ ترین اور لباس کو اچھا پہننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنے لباس کو عمدہ ترین لباس پہنتے ہیں، اور اچھے سے اچھا میک اپ بھی کرتے ہیں، اور اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگاتے ہیں، کیونکہ ہماری زیب و زینت دوسرے لوگوں کے لیے ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہماری زیب و زینت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تبرج الجاہلیت الاولی، کہ یہ ساری کی ساری زیب و زینت اس طرح سے زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ ساری خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے کام کاج کے اندر تم اتنی مصروف ہو جاؤ کہ نمازیں تمہاری جاتی رہ جائیں، اور تم تھکاوٹ کی وجہ سے نمازیں ادا نہ کر سکو، چونکہ زیور عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی اس کی مالک ہوتی ہے، اس لیے عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت کرے، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرے جس طرح سے ان کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اگلے حصے کے اندر کہ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، یعنی اہل البیت کے اندر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اہل البیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے گا اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور یہاں پر اہل بیت سے کون مراد ہیں اس کے بارے میں مختلف اختلافات ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ اختلافات کیا ہیں کہ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے یہاں پر، یہ جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور واضح پتہ چلتا ہے کہ پچھلی تمام کی تمام آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ قرآن نے یہاں پر ازواج مطہرات کو ہی اہل البیت کہا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 73 کے اندر۔ اس لیے ازواج مطہرات کو اہل بیت ہونا یہاں پر ثابت ہو رہا ہے اور واضح ہے۔ بعض حضرات کے یہاں پر بعض روایات کی روح سے اہل بیت کو صرف اور صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو ہی مانتے ہیں، اور ازواج مطہرات باقی جتنی بھی بیویاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان سب کو اہل البیت سے خارج کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے، خاص طور پر یہ بات ان کو واضح ہو جانی چاہیے کہ یہاں پر بات حضرت فاطمہ کی یا حضرت علی کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کی ایک آیت کو پکڑ کر آپ اس کا پورا سیاق و سباق نہیں بتا سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کے پیچھے پورے عنوان کو نہ جانتے ہوں۔ اس لیے وہ ایک اس آیت کو لے کر اہل بیت کے اندر صرف اور صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کے بچوں، ان کے امام حسن اور امام حسین کو سے اس سے مراد لیتے ہیں،
جب جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ اور ہم پورا جب پیچھے سے ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس میں ازواج مطہرات کی ہی بات کی جا رہی ہے، اور وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں، جبکہ اول ذکر ان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے۔ ازواج مطہرات کی بات یہاں پر واضح طور پر کی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اولاد یہاں پر کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، کہ اور نہ ہی پیچھے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر لے کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی میرے اہل بیت سے ہی ہیں، یعنی کہ ان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، کہ یا نبی کریم صلی اللہ، یا پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ ان کو بھی ازواج مطہرات کی طرح میرے اہل بیت میں شامل کر دیں۔ تو اس سے یہ ثابت یہ نہیں ہوتا کہ یہ اہل بیت صرف اور صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین ہیں، بلکہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اب اس خاص طور پر اس آیت کو، یہ جو خاص آیت ہے، یہ خاص آیت جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب پاک صاف کر دے گا ہر قسم کی گندگی سے، چونکہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ایک خاص خندق تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ ماننا چاہتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف کر دے گا، صرف اور صرف اس ایک بات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو ماننے کے ان سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کو، یہ جو خاص آیت ہے، اس آیت کو تطہیر کہا جاتا ہے۔ یہ جو تطہیر لفظ جو ہے، اس آیت سے اس آیت کا خاص نام رکھا گیا ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ میرے رب نے فرمایا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یعنی ان پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس آیت میں اس بات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول جس کا ذکر اس آیت میں ہے ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا۔ بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں وحی کا نزول زیادہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، والحکمہ، اور رسول کی جو حدیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف خبیرہ، لطیف کرنے والا، لطف کرنے والا، لطیفاً باخبر ہے، اس کو باریکی سے جانتا ہے، اور وہ خبردار، اور وہ لطیف خبیرہ، اور خبردار ہے تمہارے ہر عمل سے، بخوبی واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ایک اور بات ہمیں سمجھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن کا علم حاصل کرنا اور صرف قرآن کو پڑھنا ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور بات کو سمجھنے کو جو ملا وہ یہ ملی کہ ہمیں حدیث کا بھی علم حاصل کرنا وہ بھی لازمی طور پر ہمارے لیے باعث برکت اور ثواب ہے، کیونکہ احادیث بھی، جسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، ایک مطلوع اور ایک غیر مطلوع وحی ہوتی ہے۔ غیر مطلوع وحی وہ ہیں جو احادیث میں شامل
شامل ہیں، تو غیر مطلوب اگر وہ وہی ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم احادیث کا بھی مطالعہ کریں. کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ قرآن کو مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم احادیث کو بھی اسی طرح سے اس کو بھی غور و فکر کر کے تدبر حاصل کر کے اس کا علم حاصل کریں. آمین یا رب العالمین.